کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے محبوب تو کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. اگر اتباع کرو گے تو ہوگا کیا؟ تم نہیں اللہ سے صرف محبت کرو گے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اگر حضور کی اتباع کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کہ اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اتباع اس کی ہوتی ہے جس کی صورت کو اپنا لے. اللہ کی اتباع نہیں ہوتی جس کے رنگ کو اپنا لیا جائے. اتباع صرف حضور کی ہے. اس لیے حضور کی محبت میں جو نقل کرے، داڑھی جیسی داڑھی رکھے، بھائی کیا ہے؟ یہ اتباع رسول ہے. اسے اتباع کرتے ہیں. جو صورت کو اپنائے وہ اتباع ہوتی ہے. اللہ نے کہا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا اس کو میری محبت ملتی ہے. اب ایک وہ ہے جس کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. ایک وہ ہے جو دعوے کرتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں. ایک وہ ہے جس سے حضور محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، حضور کس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ حضور کی اتباع ہے. اور حضور کی اتباع کیا ہے؟ تو میں حضور کی اتباع میں کہوں گا کہ ہم نے کہاں رکھا ہے آل رسول کو، ہم نے کہاں رکھا ہے؟ کم از کم اتنا تو سوچو تمہارے نبی نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ حضور نے کہاں رکھا ہے؟ حضور نے کہاں رکھا ہے؟ حضور نے ان کو کہاں رکھا ہے؟ کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دے نا، مجھے یا رسول اللہ کہاں رکھا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. اللہ کہاں رکھا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کل دین کے نمازیں دی، روزہ دیا، حج کیا، محبوب بھیجا. میں نے تمہیں زکات کا ثواب دیا، میں تمہیں زکات دی، جنت دی، میں تمہیں سب کچھ دینے. اتنا کچھ میں نے اپنی توحید دے دی. اس سب کے اجر میرے نے آل رسول پر رکھا. اللہ نے وہاں رکھا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یا رسول اللہ آپ نے کہاں رکھا ہے؟ حضور نے پتہ ہے کہاں رکھا ہے؟ یہ حضور کی سنتیں اپنانے والوں. ایک کہتا ہے حضور نے ہاتھ یہاں باندھے تھے، ہاتھ کو حضور نے یہاں رکھا تھا تو یہاں رکھو. دوسرا کہتا ہے ہاتھ کو حضور نے کھولے رکھا تھا، کھولے رکھو. ہم کہتے ہیں حضور نے ناف کے نیچے باندھا تھا، وہاں رکھو. یہ ہاتھ تک وہاں رکھ دیو جہاں حضور نے رکھا. آر کو کیوں نہیں وہاں رکھ دیو جہاں حضور نے رکھا؟ حضور نے کہاں رکھا؟ حضور نے نماز کے اندر رکھا. حضور نے نماز میں رکھا. کہاں رکھا؟ پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں ان کو قبول بھی کراؤ. کیسے قبول ہوں گی؟ میرے نبی پہ بھی درود بھیجو، اس کی یاد پہ بھی درود بھیجو. اور وہ پتہ ہے کیسے بھیجیں؟ اکڑ کے نہیں، گھٹنے ٹیک کے بھیجو. دو زانو ہو کے بیٹھو، ان کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیکو، گھٹنے ٹیک کر پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہو. حضور پہ بھی بھیجتے ہو اور آل نبی پہ بھی بھیجتے ہو. اسی لیے امام شافعی نے کہا تھا نا اے آل پاک تیری کیا شان ہے. ہم تو کہتے ہیں جو بریلوی نے وہ سنی نہیں، کوئی کہتا ہے جو دیوبندی نے وہ سنی نہیں، جبکہ سنیت کا یہ بھی بیان نہیں ہے کہ جو حنفی نے وہ سنی نہیں. کیوں شافعی سنی نہیں ہے، مالکی سنی نہیں ہے، حنبلی سنی نہیں ہے؟ اہل سنت کا یہ تو معیار ہی نہیں. یہ تو ہم نے کٹا کری. آپ پڑھیں نا عقائد کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں. سنی کون ہے؟ جو شافعی ہے وہ بھی سنی ہے. امام شافعی کہتے ہیں آل پاک تیری محبت کی کیا بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے اور جو نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. تو اللہ نے حضور نے یہاں رکھا ہے، حضور نے اپنی نمازوں میں رکھا ہے. حضور نے اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز. اچھا کثرت سے نماز کی فضیلت تمام عبادتوں سے کیوں زیادہ ہے؟ اور بھائی نماز کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے 700 مرتبہ. اس کا مطلب ہے تم ادھر نماز کی باری آئی تو معیار فضیلت یہ کیا کہ زیادہ ذکر نماز کا آ گیا. تو پھر علی کی باری آئی بھول. حضور کا فرمان بھی کثرت سے، قرآن کا اللہ کا فرمان بھی کثرت سے. اس نماز میں سب سے اہم مقام سجدے کا ہے اور سب سے بڑی ہستی کائنات کی اللہ کے سجدے میں ہے. اور امام حسین پشت پر ہیں. حضور بتا رہے ہیں سب صحابہ کو قدموں میں رکھا ہے، حسین کو پشت پہ رکھا ہے.
سب صحابہ قدموں میں ہیں، میں نے حسین کو اپنی پوسٹ پر رکھا ہے، تو نے حضور کے آل کو کہاں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ کہاں رکھا ہے؟ کہا میں نے ان کو اپنی سواری، اپنا سوار بنا رکھا ہے۔ اور ابو بکر صدیق حسین کو کہتے ہیں کیا سواری رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھ میں نے کیا سوار رکھا ہے۔ پھر ہم نے کہاں رکھا ہے ان کو؟ اتباع یہ ہے، صرف نماز کی اتباع نہ کرو، حضور نے جس سے جتنی محبت کی ہے اتنی محبت بھی کرو نا، یہ اتباع نہیں۔ اور پھر آگے آئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کی کتنی فضیلت ہے، حضور کو کندھوں پہ اٹھایا، اور علی وہ ہے جنہیں حضور نے کندھوں پہ اٹھایا۔ کہاں رکھا ہے؟ کندھوں پہ رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ لخموں کا لخمی میں رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ جسموں کا جسمی میں رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ جس چہرے کو لے کر، جس چہرے کو لے کر نماز سے نہیں، روزوں سے نہیں، حج سے نہیں، کسی چیز سے نہیں، صحابیت کا مقام ملا وجہ رسول سے، جس چہرے کو لے کر صحابیت کا مقام پایا ہے۔ حضور کہتے ہیں علی تیرا مقام میرے جسم کے ساتھ یہی ہے جیسے میرے سر کا میری دڑ کے ساتھ ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ حسن کو کہاں رکھا ہے؟ دڑ سے اوپر رکھا ہے۔ حسین کو کہاں سے رکھا ہے؟ دڑ سے نیچے، دونوں کو اپنے جسموں میں بانٹ کے رکھا ہے۔ سیدہ پاک کو کہاں رکھا ہے؟ یہ نہیں کہا دل، کہا جگر، اور دل خون کو بناتا نہیں ہے، پمپ کرتا ہے، اور جگر میں نہیں رکھا، جگر ہی رکھا ہے۔ کہا میرا جگر ہے، اس لیے کہ یہ میرا خون بنائے گی اور قیامت تک جاری ہوگا نا۔ ان کو حضور نے کہاں رکھا ہے؟ ہم نے کہاں رکھا ہے؟ نماز میں یہ، قرآن میں یہ، نبی کے فرمانوں میں یہ۔ اچھا صحابہ سے کچھ کہاں رکھا ہے؟ ہم نے کہاں رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق سے پوچھیں، صدیق اکبر کہتے ہیں نا، میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں۔ حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ بھی وہی موقع پر، غدیر کے موقع پر صحابہ کے مجمع سے سب سے پہلے اٹھ کر ابو بکر صدیق نے مبارک دی۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے ہو کر مولا علی کی اٹھ کر ولایت کی تصدیق کی۔ ہم نے کہا وہ ابو بکر صدیق تو صدیق اکبر ہے۔ فاروق اعظم کو بھی فاروق اعظم کہتے ہیں نا، سب سے بڑا فرق کرنے والا یقیناً فاروق اعظم ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں مانے؟ فاروق اعظم نے عقیدہ دیا، تیری مانے فاروق اعظم کی مانے۔ فاروق اعظم کو ہیں جنہوں نے سب سے بڑا فرق بتایا، اور ان سے ان کا بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ وجہ کیا ہے؟ مجھے آپ نے مال غنیمت میں سے دیے 500 درہم، حسن حسین کو دیے 1000 درہم۔ یہ میں باتیں صرف شارٹ میں کر رہا ہوں کیونکہ حدیثوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان کو دے رہے ہو 1000 درہم، مجھے دیے ہیں 500 درہم۔ میں تو وہ ہوں جس نے نبی کے ساتھ تلوار بھی اٹھائی ہے، اور اس وقت تو یہ بچے گھریوں میں تھے۔ فاروق اعظم تھے نا، پھر فرق بتایا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ فرق بتایا، کہا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ، ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ۔ یہ فرق ہمیں فاروق اعظم نے عطا کیا ہے۔ ہم کیوں نہ کہیں واہ فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے؟ کہتے پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ۔ تیری مانے فاروق اعظم کی مانے، بھائی ان مفسرین کی مانے یا ان محدثین کی مانے یا ان کی مانے جس کو حضور یہ کہتے رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق ہوتا۔ اور مولا علی کے بارے میں کیا کہا؟ اب مولا علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، یعنی پتہ ہے کیا؟ پھر کیا کہا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر میرے ہوتے ہوئے بھی کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، ورنہ نسبت وہی ہے کہ موسیٰ کے ہوتے ہوئے ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، نانی جیسی نانی لے آؤ، خالہ جیسا خالہ جیسی خالہ لے آؤ، اور ان کے چچا جیسا چچا لے آؤ۔ یہ فاروق اعظم نے فرق بتایا، یہ بخاری میں نہ ہو تو مجھے پکڑے آپ۔ یہ فاروق اعظم نے فرق انہوں نے یہاں رکھا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہاں رکھا ہے؟
ہماری بخاری مسلم یہ 66 میں سب سے زیادہ احادیثیں روایت ہوئی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہمارا دین ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت احادیث کی وجہ سے ہمارا مسلک بنا ہے، ہمارا مذہب بنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے جنازہ ادا کر کے، ساتھ میں امام حسین بھی ہیں. امام حسین ساتھ میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پر رکے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اپنے کپڑے لے کے پلو کے ساتھ امام حسین کی جوتی صاف کر. امام حسین نے کہا ابو ہریرہ، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہے حسین مجھے یہ کرنے دیں، اس لیے کہ جو میں آپ کا مقام جانتا ہوں اگر یہ دنیا والے جان لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے چاہیے. جہاں رکھا ہے ابو ہریرہ نے، تم نے کہاں رکھا ہے؟ اور یہی نہیں، آگے کیا فرماتے اور آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرے اور کبھی بھی آپ کا پاؤں نیچے نہ لگے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ. ابو حضرت عمر فاروق، کیا یہ انصاف تھا کہ سب کو تھوڑا دے رہے تھے اور امام حسن اور امام حسین کو دگنا دے رہے تھے؟ ان سے پوچھو نا یہ کیا انصاف ہے؟ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھو، ایک بندہ آیا کہا میں نبی کے غلاموں میں سے عمر بن عبدالعزیز، اور پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو 60 درہم اضافی دو. کہا 60 درہم اس کو اضافی کیوں دیں؟ کہا یہ علی کے برابر داروں میں ہے. عمر بن عبدالعزیز یہ کیا انصاف ہے؟ برابر دو نا سب کو. اس نے کہا میں علی کے غلاموں میں سے ہوں، تم نے اسے 60 درہم اضافی دے دی. فاروق اعظم آپ نے حسن حسین کو دگنا دے دیا، انصاف کہاں جائے گا؟ انہوں نے بتایا کہ انصاف یہی ہے، عدل یہی ہے، جو جس کا حقدار ہو اس کو اس کے حق کے مطابق ملے. کہ میں انصاف ہوں ہر جگہ یہ نہیں کہ 2 اس کو دیے تو 2 اس کو دیے تو 2 اس کو دیے. نہیں، فاروق اعظم نے بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ پہلے بندے کو بھی دیکھو، معیار بھی دیکھو، پھر کچھ دو. آپ کی بیٹی 18 سال کی، بیٹے کو ایسا دگنا ملنا چاہیے نا. بیٹی 18 سال کی، بیٹا ہے 2 سال کا، دونوں کے لیے برابر قیمت کے کپڑے لائیں گے؟ نہیں. 2 سال کے بچے کو اس کے حساب سے لائیں گے اور 18 سال کے بچے کو اس کے حساب سے. اسے کہتے ہیں عدل. انصاف نہیں، ہر جگہ انصاف نہیں ہوتا، بعض جگہ عدل. عدل کا مطلب ہوتا ہے جو جس قابل ہے اس کو وہ دینا. انصاف نصف سے ہے، آدھا آدھا کرنا. بعض اس لیے عدل و انصاف ہوتا ہے، بعض جگہ عدل ہوتا ہے اور بعض جگہ انصاف. کہا آل رسول کے ساتھ عدل کرنا ہے، اس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کرنا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا انہوں نے ادا کیا. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم